السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما۔ اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم۔ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، زیادتیاں کیں،
گناہ کیے، نافرمانیاں کیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں۔ بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بخش دینے والا ہے۔ بے شک وہی بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسی کے احکام مانو، اسی کی فرما برداری کرو، قبل اس کے کہ اس کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کوئی اس کے عذاب سے چھڑا بھی نہ سکے، تمہاری مدد بھی نہ کوئی کر سکے۔ اور اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف رب ذوالجلال کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، قرآن اور اس کا بیان، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر اچانک عذاب آ جائے، اللہ کی گرفت آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ کیا ہو گیا، یکدم یہ کیا ہو گیا۔ سامعین کرام، 24واں پارہ سورہ الزمر کی آیات 53 تا 55 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کے مطابق آج کے خطبے کا عنوان یہی ہے کہ رحمت الہی سے کبھی نا امید نہ ہوو، اور یہی بات پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں عبادی سے مراد کافر ہیں، مشرک ہیں اور نافرمان ہیں، حدوں کو توڑنے والے، حد سے گزرنے والے وہ لوگ ہیں۔ اسی لیے اگلے جملے میں فرمایا جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، کفر کرنا، نافرمانی کرنا، انکار کرنا، بغاوت کرنا اور اسی طرح رب کا شریک بنانا جبکہ وہ لا شریک ہے، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے۔ جانوں پر ظلم کیسے؟ کہ ان کا انجام جہنم ہے، جہنم کے عذاب ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا رہا، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کر رہا، وہ اپنی جان کا دشمن ہے، وہ اپنے جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے آگ جلی ہے تو کوئی بے وقوف اس آگ کے اندر گھسنے کی کوشش کرے تو انجام کیا ہوگا؟ جل جائے گا، مر جائے گا، تکلیفیں برداشت کرے گا، کوئی اس کو بچا بھی نہ سکے گا۔ یہی حال کفار و مشرکین کا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو بھی دعوت توحید دی اور جنت کا راستہ بتایا، ہدایت کا راستہ دکھایا، اور آپ کے سمجھانے پر، آپ کے دین اسلام کی دعوت دینے پر کئی لوگوں کے دل پھر گئے، اسلام کی طرف مائل ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ باوجود اس کے
کہ ان کو علم تھا کہ ہم اسلام قبول کریں گے تو ہمیں بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہماری دشمنیاں بہت بڑھ جائیں گی، ہمارے اپنے بھی ہمارے دشمن بن جائیں گے، یہ بھی پتہ تھا ان کو۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی تو پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور اسلام کے نور کی وجہ سے انہیں وہ تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں بالکل ہلکی نظر آنے لگیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں رسہ باندھ کر ان کو پتھریلی زمین پہ گھسیٹا گیا۔ اللہ، سیدنا خبیب، سیدنا خباب، ان کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، بڑے بڑے ظلم، بڑی بڑی زیادتیاں، پتھر مار کر لہولہان کیا، اور کئی لوگوں کو جان سے ہی مار دیا، کئی لوگوں کے مال چھین لیے، ان کے گھروں پہ قبضے کر لیے۔ یہ سب کچھ سہنے کے باوجود انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام پہ ڈٹے رہے، قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے رہے۔ ایک واقعہ صحابی رسول کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور میں گھر سے نکلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈال دی ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، ابسط یمینک فلیبایعک، تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کر لوں، اسلام قبول کر لوں، پکا مسلمان ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے کیا، اور عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، عمر بن عاص اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما لک یا عمر، اے عمر تجھے کیا ہوا؟ تو نے تو خود کہا تھا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اب اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کیا؟ تو وہ عرض کرنے لگے، حضرت عمر بن عاص وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے دل میں ایک ارادہ پیدا ہوا۔ ارادہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دلوں میں، دلوں میں۔ اگر برا ارادہ ہو تو اس سے بچنے کی فکر کرو، ورنہ وہ برا ارادہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اچھا ارادہ ہو تو اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرو، وہ اچھا ارادہ تمہیں اچھائی کی طرف لے جائے گا، اور وہ اچھائی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے دل میں ارادہ ہوا کہ میں بیعت کرنے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں ایک شرط نہ طے کر لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب عمر کیا شرط طے کرنا چاہتے ہو؟ کیا شرط طے کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں ان یغفر لی ذنوبی، کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں، میری یہ شرط ہے۔
اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں نا وہ معاف ہو جائیں، میں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ شرط تو بڑی اچھی تھی کہ میرے پہلے گناہوں پر معافی کا قلم پھر جائے تو میں آگے سے نئی زندگی کا آغاز کروں، اسلام والی زندگی کا آغاز کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر اما علمت، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں؟ اما علمت، کیا تجھے معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام کی وجہ سے پہلے سارے گناہ اللہ معاف ہی کر دیتے ہیں۔ جو کافر مسلمان ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ اس کے پہلے سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور بات تو اتنی سی تھی نا، اور اس کا جواب بھی دے دیا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے اسی ایک بات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ تو دین کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، دین پھیلانے کے لیے آئے تھے، دین کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے یہ فرما دیا کہ اسلام جو قبول کر لے گا اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہدم، ہدم یہدم، عربی میں کہتے ہیں گرا دینا۔ جیسے درخت سے پتا گر جاتا ہے نا، اس پتے کا اب درخت سے کوئی تعلق نہیں نہ ہوتا، ایسے ہی گناہ اس کے گر جاتے ہیں، ان گناہوں کا اس بندے سے تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ اسلام میں بعض دفعہ ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس ہجرت کی وجہ سے بھی بڑی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ آپ نے اس ہجرت کی فضیلت بھی ساتھ ہی بتا دی، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور جو ہجرت کرتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، دین کی خاطر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہجرت کی وجہ سے بھی اس کے پہلے گناہ معاف کر دیتا۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا، ایک تیسری بات اور بھی بتا دی، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جو حج کر لیتا ہے اور اس کا حج اللہ قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کے حج کی وجہ سے بھی اس کے پہلے گناہ معاف کر دیتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہے، جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس کا حج اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہی جانتا ہے کس کا حج قبول ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا۔ ورنہ حج تو بڑے بڑے لوگوں نے کیے لیکن پاپ پھر بھی نہ چھوڑے۔ حج کی قبولیت کا محدثین نے، اسلاف علماء نے ایک پہچان، ایک علامت یہ بتائی ہے کہ جب وہ حج کر کے آئے تو حج سے پہلے جو وہ گناہ کر رہا تھا نا ان کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ اس کے حج کی قبولیت کی ایک پہچان ہے۔ جو حج کرنے سے پہلے بھی سود کھاتا تھا حج کرنے کے بعد بھی سود کھاتا ہے، جو حج کرنے سے پہلے بھی رشوت لیتا تھا حج کرنے کے بعد بھی رشوت لیتا ہے، جو حج کرنے سے پہلے بھی ملاوٹ کرتا تھا، ڈنڈی مارتا تھا، لوگوں کے مالوں پر قبضہ کرتا تھا، غصب کرتا تھا، اور حج کے بعد بھی اس کا حج قبول نہیں ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے۔ یہ ایسی پہچان علماء نے بتا دی، محدثین نے بتا دی کہ ہر شخص اپنا گریباں میں منہ ڈال کے دیکھ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جو حج کرنے سے پہلے بھی بے نماز تھا،
حج کرنے کے بعد بھی بے نماز ہے، اس کا حج کیا قبول ہوا ہے؟ اور دوسرے مقام پہ 14ویں پارے میں رب العزت کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، نیکیاں کرتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری برائیاں مٹا دے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ انبیاء کے سوا کون ہے جس کے گناہ نہیں ہیں؟ انبیاء کے سوا کون ہے جس کے گناہ نہیں ہے؟ بڑے سے بڑا ولی بھی ہے، اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ ہاں فرشتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا، وہ تو ہر وقت اللہ کے حکم پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایک قریب المرگ آدمی کو ڈاکٹروں کا بورڈ کہہ دیتا ہے کہ یہ بس اس کی خدمت کر لو، یہ بس مہمان ہے۔ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق ایک بات کہہ دی، لیکن زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ تو چند دنوں کا، چند گھڑیوں کا مہمان بتا کے گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بڑھا دی، اس کو صحت دے دی۔ وہ چند گھڑیاں کیا، کئی مہینے، کئی سال جیتا رہا۔ اور ایک شخص کو یہ کہہ دیا ڈاکٹروں نے کہ بس یہ مہینے 2 مہینے کی بات ہے، اور ادھر ڈاکٹر گیا ہی ہے تو دوسرے دن اس کی موت آ گئی۔ ڈاکٹر اس کو مہینہ 2 مہینے کی مہلت دے کے گیا ہے۔ یہ زندگی موت کا معاملہ نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، نہ طبیبوں کے پاس ہے، یہ اللہ کے پاس۔ اور اس پر جو فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ اتنے ڈیوٹیفل ہیں، اتنے پنکچوئل ہیں کہ وہ 1 منٹ کا آگا پیچھا نہیں کرتے ہیں۔ ہم سے تو کئی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کئی کاموں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، وہ غفلت ہو گئی جی، وہ نیند آ گئی جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، بڑے بہانے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ فرشتے وہ 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے۔ لہذا اس بات سے نہ ڈرا کرو کہ میں مر جاؤں گا، مرنا تو سب نہیں ہے۔ اس بات کی فکر کیا کرو کہ میری موت آئے تو اچھی موت آئے، بری موت نہ آئے۔ اور اس کی پہچان ہونی چاہیے نا، اچھی موت کون سی ہے اور بری موت کون سی ہے؟ اچھی موت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہوئے آئے، اور بری موت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے آئے۔ ایک شخص بدکاری کر رہا ہے اور اس کے اوپر موت آ جاتی ہے، وہ بری موت ہے، یہ جہنمی ہے۔ اب اس کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملا ہے۔ برائی کے بعد اگر توبہ کا موقع مل جائے تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور اگر موقع ہی نہ ملے تو پھر کیا بنے؟ پھر بربادی، پھر جہنم۔ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں، 5 نمازوں کے درمیانی اوقات میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور جو نماز کے قریب ہی نہیں آتا اس کے گناہ تو اس کے ساتھ ہی جڑے رہتے ہیں نا، اس کی معافی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ 5 نمازیں جو پڑھتا ہے اس کے گناہ ساتھ ساتھ ہی مٹ جاتے ہیں۔ مسجد میں آ رہا ہے، جتنے قدم مسجد میں آیا ہے، 50 قدم اگر آیا ہے مسجد میں
50 نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھ دی گئی ہیں، ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، وضو کر کے گھر سے چلا ہے، ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل آیا ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، اس کی نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے اس کے کئی گناہ اللہ مٹا دیتا ہے اور کئی نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو 27 نمازوں کا ثواب اس کے عمل نامے میں لکھا جائے گا، اکیلا پڑھے گا تو ایک ہی نماز لکھی جائے گی۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ، یہ مسجد میں آ کر جماعت پڑھنے کا فائدہ، یہ مسجدوں کو آباد کرنے کا فائدہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو جمعہ پڑھتا ہے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ہونے والے گناہوں کی معافی کی صورت بن جاتی ہے جمعہ پڑھنے سے، لیکن جو جمعہ ہی نہیں پڑھتا اس کے لیے معافی کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور جو جمعہ بھی اس طرح پڑھتا ہے کہ بس وہ حاضری لگاتا ہے، اس کو کیا اجر ملے گا؟ نہ خطبہ سنا، نہ وقت پہ مسجد میں آیا، نہ صحیح طرح سے نماز ادا کی، اس کو کیا ملے گا؟ اسی طرح فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے نا، وہ اگلے سال کے رمضان آنے تک اس سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرط کیا ساتھ رکھی؟ مکفرات لما بینہن، اذا اجتنبت الکبائر، اگر ساتھ ساتھ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، شرک سے بچے، کفر سے بچے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچے، بڑوں کی بے ادبی سے بچے، گناہوں سے بچے، بڑے بڑے گناہوں سے بچے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہمارے ہزاروں ہوتے ہیں۔ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کی بے عزتی، مار داڑ، یہ بات معمولی سی ہوتی ہے، ہم اسے معمولی گناہ سمجھتے، چھوٹا گناہ سمجھتے۔ اسی طرح کسی کی بے عزتی کر دی، یہ بھی گناہ ہے، کسی کا مال جو ہے غائب کر دیا، یہ بھی گناہ ہے، کسی کو کسی طرح سے تکلیف پہنچا دی، یہ بھی گناہ ہے، زبان سے تکلیف ہو یا ہاتھ سے تکلیف ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے تو مسلمان کی پہچان ہی یہ بتائی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی نہ زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، نہ ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ کے بندو، انسان ہوتے تو سارے کے سارے خطا کار ہیں، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر بھی کیا اور برے بندوں کا ذکر بھی کیا قرآن مجید میں۔ سورہ البینہ 30ویں پارے کی سورت میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ وہ کافر اہل کتاب میں سے ہو، اہل کتاب کون سے ہیں؟ یہودی عیسائی یا دوسرے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافر اور مشرک جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین لوگ ہیں، یہ بدترین لوگ ہیں۔ اور بدترین لوگوں کا جب بتا دیا تو صاحب پھر بہترین لوگوں کا بھی ذکر کر دیا۔ یہ قرآن مجید کا بہترین اسلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے عذابوں کا ذکر کیا ہے، برے لوگوں کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر کیا ہے، جنت کے انعامات کا بھی ذکر کیا، اچھے لوگوں کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، ایمان والے
اور صالح عمل کرنے والے، یہ بہترین لوگ ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والے، نیک عمل کرنے والے اللہ کے نزدیک بہترین لوگ ہیں۔ اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات، ان کی جزا کیا ہے، ان کا اجر کیا ہے، ان کا صلہ کیا ہے، ان کا ثواب کیا ہے کہ ان کو جنتیں عطا ہوں گی قیامت والے دن ان کے رب کے پاس، جو رب نے تیار کر رکھی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں عیش و آرام کریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیاں، نیک اعمال جن کے زیادہ ہوں گے وہ جنتوں میں چلے جائیں گے، اور وہاں وہ عیش اور آرام والی زندگی گزاریں گے۔ دنیا میں نیک لوگوں کو تو بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں نا، بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں نا نیک لوگوں کو۔ برے لوگ تو چونکہ آزاد ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتے رہے، لیکن نیک لوگوں کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، میں کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، میں کہیں نبی پاک کی نافرمانی کی وجہ سے مارا نہ جاؤں، ان کو تو فکر ہوتا ہے، لہذا وہ فکر کے اندر گھٹتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں، اور ان کے اوپر کئی طرح کی آزمائشیں بھی آتی رہتی ہیں، بیماریاں بھی آتی رہتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرنا ان تکلیفوں میں، برداشت کرنا، اللہ نیک لوگوں کی نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ آج اگر تکلیفیں بھگت لوگے، صبر کر لوگے، کل تمہارے لیے بہترین انعامات موجود ہیں جو اللہ نے تیار کر رکھے۔ تو قرآن مجید میں وعیدیں بھی ہیں، سخت عذابوں کا تذکرہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ بشارتیں بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں، ترغیب بھی ہے کہ جنت میں جانا ہے تو یہ عمل کرو، یہ راستہ اپناؤ، اور جہنم میں جانا ہے تو جو مرضی کرو، کھلی چھٹی ہے۔ ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، انذار بھی ہے، اور بشارتیں بھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک خاص انداز ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوقات پر بڑا ہی رحم کرنے والا۔ ایک مثال ہے، ایک آدمی کو پھوڑا ہو گیا، زخم ہو گیا، وہ جراح کے پاس گیا، جراح نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ اس نے کیا، اس کے پھوڑے کو چیر دیا، اس کے سامنے نشتر لگایا، اور وہ چیختا ہے، لیکن وہ کہتا ہے تیرا فائدہ اسی میں ہے، تیرا فائدہ اسی میں ہے، یہ صفائی ہوگی نا، یہ ریشہ وغیرہ نکلے گا نا تو آرام میں آ جائے گا، تیری تکلیف ختم ہوئی۔ وہ نشتر بھی چلاتا ہے، وہ اس کے اوپر مرہم بھی رکھتا ہے، وہ اس کے اوپر پٹی بھی باندھتا ہے، پھر وہ اس کو تاکید بھی کرتا ہے پرہیز کرنی ہے، اب اس کے اوپر پانی نہیں لگنا چاہیے، پرہیز کی تاکید بھی کرتا ہے۔ اگر وہ شخص اس کی بات نہیں مانتا، بد پرہیزی کرتا ہے، تو اس کا کام اور زیادہ بگڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کی بات مان لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بالکل صحیح ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کی ساری تکلیف ختم ہو۔ یہی حساب ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی، اور اگر نہیں مانو گے تو نقصان کس کا ہے؟ اسی کا جس نے نہیں مانا، اسی کا نقصان ہے۔ اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، نقصان اس کا ہے جو نافرمانی کر رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے، نقصان تو اسی کا ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ علماء نے ایک مثال دے کر سمجھایا، ایک آدمی چوری کرتے ہوئے
پکڑا جاتا ہے رنگے ہاتھ. پکڑنے والا جو ہے وہ اب یہ اختیار رکھتا ہے کہ اس چور کو سزا دے، خود سزا دے یا کسی سے سزا دلوائے، اس کو اختیار ہے، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے چوری کرتے ہوئے. علماء لکھتے ہیں اگر وہ شخص جو ہے اس کے سامنے منتیں سماجتیں کرتا ہے، منتیں سماجتیں کرتا، چور جو ہے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، روتا ہے مجھے معاف کر دے، اور اس پکڑنے والے کے دل میں رحم آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے، وہ اسے معاف کر دیتا ہے، وہ اس کے گناہ کے اوپر بھی پردہ ڈال دیتا ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اس کی مغفرت ہے، یہ اس کو معاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے بہت سارے گناہوں کو دیکھ کر معاف بھی کرتا رہتا ہے، بہت سارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے اور پھر بھی معاف کر رہا ہے، اس پہ پکڑ نہیں کر رہا، وہ ہمارے عیبوں پر پردہ بھی ڈال رہا ہے. ستار العیوب ہے نا، اور وہ علام الغیوب بھی ہے. اور ایک وہی آدمی کہتا ہے چلو یہ ماڑا آدمی ہے، اس کو کوئی پیسے دیتے ہیں، یہ کوئی کاروبار کرے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. علماء لکھتے ہیں یہ اس کے اوپر رحم ہے، یہ رحم ہے. اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، گناہگاروں کو دیکھتا ہے، پھر بھی معاف کر رہا ہے، اور پھر انہیں چھوٹ بھی دیتا ہے، توبہ کر لو میں تمہیں معاف کر دوں، میں تمہارے اوپر رحم کر دوں، توبہ کر لو میں تمہارے اوپر رحم کر دوں گا. اللہ ہمیں بھی معافی مانگنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو، اس سے استغفار کرتے رہا کرو، اس سے معافیاں مانگتے رہا کرو. فَإِنِّي أَتُوبُ الْيَوْمَ مِئَةَ مَرَّةٍ، میں رب سے 100 بار دن بھر میں توبہ کرتا ہوں. اتوبو، میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ و اتوب الیہ، کثرت سے پڑھتے رہا کرو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق